والمحصنات من النساء، اور حرام ہیں تم پر شوہر والی عورتیں، شادی شدہ عورت، تو وہ تو کسی کا حق اس سے وابستہ ہے، کسی شادی شدہ عورت کو رشتے کا پیغام تو نہیں بھیج سکتے نا، اس سے نکاح تو نہیں کر سکتے، نکاح پر نکاح تو باطل ہوتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ حرام ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کہیں گے کہ بھئی ہو سکتا ہے اس کا شوہر اگر اس کو طلاق دے دے تو عدت کے بعد یہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو انتقال کی جو ہے وہ عدت گزارنے کے بعد وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ شادی شدہ عورت کی جو حرمت ہے وہ عارضی ہے۔ تو جب عارضی ہے تو بتائیے ایک اجنبی آدمی کا اس سے پردہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل پردہ ہوگا، وہ اس کے سامنے اس طرح نہیں آ سکتی۔ ہاں جو ضرورت کا موقع ہوتا ہے اس میں بات بھی کرنی پڑتی ہے، اس میں کچھ خریداری بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن اس میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے جسم کو کور کرے، خاص کر اپنے بالوں کو کور کرے، اور پورے جسم پر ایک بڑی چادر لے اور اتنی ہی گفتگو کرے کہ جتنی ضرورت ہے۔ ورنہ ایک جوان عورت کا جوان آدمی کو سلام کرنا بھی منع فرمایا گیا، کیونکہ اسی سے سارے پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل، آپ نے دیکھا اس سے کتنا فتنہ اور فساد اور کتنی خرابیاں پیدا ہوئی، کتنے چکر چل گئے، کتنے رابطے ہو گئے، کتنی چیٹنگ ہو گئی، کہاں کہاں تک معاملات پہنچ گئے، کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ تو شریعت ابتدا ہی میں ان چیزوں کو روک دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من النساء، حرام ہے تم پر شادی شدہ عورتیں۔ شادی شدہ عورت حرام ہے، لیکن یہ حرمت ابدی نہیں ہے بلکہ عارضی حرمت ہے۔ اور مجھے آپ کو شاید حیرت ہو کہ ایک عورت نے، لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں، سارا دن ہی یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے وقت ملتا رہتا ہے ان کو جواب دیتے رہتے ہیں۔ ایک عورت یہ پوچھتی ہے کہ مجھے جو ہے نا میرا شوہر بہت تنگ کرتا ہے، اور ایک میرا جاننے والا ہے وہ بھی شادی شدہ ہے، اس کی بیوی اس کو بہت تنگ کرتی ہے، تو ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور اس نے رشتہ بھیجا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح کا رابطہ کرنا یہ حرام ہے۔ ایک شادی شدہ عورت دوسرے شادی شدہ مرد سے اس طرح کا رابطہ کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے معاملات اس سے ذکر کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور یہ سارا یہ فساد موبائل کی وجہ سے، حتیٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو ایسی عورت کے جو عدت میں ہو اس کو بھی واضح طور پر نکاح کا پیغام بھیجنا حرام قرار دیا۔ ہاں اشارے کنائے میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو کوئی شخص یوں کہہ سکتا ہے کہ میں بھی جو ہے تلاش میں ہوں، کوئی انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا تو نکاح کر دوں گا، تو یہ ایک اشارے میں بات کرنا ہے۔ لیکن ڈائریکٹلی واضح طور پر ایک ایسی عورت کو نکاح کا پیغام دینا جو عدت میں ہو یہ حرام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ تو آپ خود سوچیں کہ شوہر وفات پا گیا، یہ اس نے طلاق دے دی، اس کے باوجود نکاح کا پیغام تک نہیں بھیج سکتے، تو یہاں یہ جو ہے وہ شادی شدہ کا چکر چل رہا ہے۔ تو بہرحال ان کو پھر طریقے سے سمجھایا جو ہو سکتا تھا، لیکن اس حد تک معاملہ پہنچ جائے اور آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ رشتہ ہے، آپ مجھے استخارہ کر کے بتائیں گے یہ صحیح رہے گا یا نہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ مسلمانوں کا دین سے اتنا دور ہونا، یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ پتہ نہیں یہ جو حیوانی زندگی گزار رہے ہیں کہ صرف کھایا پیا، بچے پیدا کیے اور دنیا سے چلے گئے، یہ حساب کس طرح سے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو شریعت بھیجی، جو قاعدہ، جو قانون، جو میرے نبی کی زندگی تھی، اتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس سے تم نے کوئی بھی نصیحت، کوئی بھی حصہ حاصل نہیں کیا اور ایسے ہی جانوروں کی طرح زندگی گزار کر یہاں پر آ گئے، تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عارضی حرمت کو بھی ذکر فرمایا کہ اس کو فقہ کی زبان میں کہتے ہیں تعلق حق کے غیر، کہ کسی غیر کا حق اس سے متعلق ہے، کچھ کوئی اور اس کا شوہر ہے، آپ اس کے ساتھ کس طرح سے نکاح کر سکتے ہو؟ تو والمحصنات من النساء کہ حرام قرار دی گئی ہیں محصنات، یعنی شوہر والی عورتیں، شادی شدہ عورتیں،